السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 انچ ڈیلیوری سولر ٹیوب ویل کے بارے میں۔ آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ مکمل ویڈیو دیکھ لی تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ 5 انچ ڈیلیوری یا 4 انچ ڈیلیوری یا 3 انچ ڈیلیوری سولر ٹیوب ویل لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بور سے، اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے۔ سولر پینل، سولر انورٹر، سبمرسیبل پمپ اور ڈی سی تار کون سے استعمال کیا ہے آگے آپ کو مکمل تفصیل اور مکمل قیمت کے ساتھ بتاؤں گا۔ ٹوٹل بور جو ان لوگوں نے کروایا ہے وہ 260 فٹ ہے، 90 فٹ پر واٹر لیول ہے، اور ٹوٹل بور کی اگر قیمت کی بات کریں تو 12,65,000 میں ٹوٹل بور ہوا ہے۔ اینڈ پر میں اس بندے کا نمبر ضرور شیئر کروں گا جس نے یہ سارا سسٹم لگایا ہے، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور آپ اس بندے سے اپنا سسٹم لگوا سکتے ہیں۔ پانی کا پریشر ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے، آپ لوگوں کا دل بھی خوش ہو گیا ہوگا یہ پانی کا پریشر دیکھ کر۔ اگر آپ لوگ بھی اس بندے سے سسٹم لگوائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا پانی کا پریشر بھی اتنا ہی ہوگا۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں سولر پینل کی طرف۔ تو اگر ہم بات کریں کہ اس پر ٹوٹل کتنے سولر پینل لگے ہیں، انہوں نے 48 سولر پینل لگایا ہیں 575 واٹ کے۔ اگر کمپنی کی بات کریں تو جنکو کے این ٹائپ سولر پینل انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ اگر جنکو کے این ٹائپ کے سولر پینل کے بارے میں اپنی رائے بتاؤں تو پاکستان میں سب سے زیادہ اور نمبر 1 پر سیل ہونے والے سولر پینل جو ہیں وہ جنکو کے این ٹائپ ہیں، اور اگر دوسرے اس کے مقابلے کے سولر پینل کی بات کریں تو لونجی کے ہائمو 6 سولر پینل ہیں۔ یہ دونوں سولر پینل پاکستان میں بہت زیادہ بک رہے ہیں، ان کی ایفیشنسی بہت اچھی ہے، آپ لوگ بھی یہ خرید لیں۔ اگر ان سولر پینل کی قیمت کی بات کریں تو انہیں ایک سولر پینل 29,325 روپے کا ملا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ ابھی ان سولر پینل کی اگر موجودہ قیمت کی بات کریں تو 27,000 روپے میں یہ سولر پینل مارکیٹ میں بک رہے ہیں، یعنی کہ 2,325 روپے ان کی قیمت نیچے آ گئی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوشخبری کی بات ہے۔ سکرین کے اندر یہ جو بار کوڈ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو سکین کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے سولر پینل اے گریڈ ہیں یا کہ بی گریڈ ہیں۔ تو اس کو سکین کرنے کا مکمل طریقہ کار میرے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز موجود ہیں کہ اے گریڈ سولر پینل کو کس طرح پہچانتے ہیں، تو وہ ویڈیوز آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی چیز سب سے زیادہ سیل ہونے لگ جاتی ہے اس کی مارکیٹ میں کاپیاں بھی آنے لگ جاتی ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ کہیں آپ بی گریڈ سولر پینل اٹھا کر نہ لے آئیں۔ بی گریڈ سولر پینل کا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، وہ 3 سے 4 سال میکسیمم چلتے ہیں، اس کے بعد وہ دھوپ میں پڑے پڑے ویسے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز سے بچنا ہے، اے گریڈ سولر پینل خریدنی ہے۔ اگر کوئی بندہ جنکو کے این ٹائپ سولر پینل خریدنا چاہتا ہے تو ان کا انٹرفیس میں نے سکرین پر آپ کو اچھی طرح دکھا دیا ہے کہ یہ دکھتے کس طرح۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ یہ دکھائی کس طرح دیتے ہیں، ان میں بس بار کس طرح ہے یا ان کی شیپ کس طرح ہے یا ان کی شکل و صورت کس طرح ہے، تو آپ کس طرح اے گریڈ سولر پینل پہچان سکیں گے کہ یہ جنکو کا این ٹائپ سولر پینل ہے۔ اسی طریقے سے اگر لونجی کا ایمو 6 کا ہے تو اس کا شکل و صورت اور طرح کی ہے، اگر جنکو کے این ٹائپ ہیں تو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ان کی شکل و صورت اور طرح کی ہے۔ تو آپ نے یہ چیزیں اپنی ذہن میں رکھنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ اگر ان سولر سٹینڈ کی بات کریں تو یہ 5.5 لاکھ روپے کا ملتان سے یہ اپنا خود سامان لے کر آئے ہیں سولر سٹینڈ کا، اور 1 لاکھ روپے بندے نے مزدوری لی ہے اس کو بنانے میں۔ بہت ہی آؤٹ کلاس سولر سٹینڈ ہے، بہت اچھے معیار کے بنے ہوئے سولر سٹینڈ ہے۔ تیز طوفان اور آندھی میں سولر پینل کو محفوظ رکھیں گے۔ کافی لوگ سولر سٹینڈ پر آ کر اپنی جیب کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ کم بجٹ میں جو سولر سٹینڈ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ تیز طوفان آندھی میں سولر سٹینڈ ٹوٹ جاتے ہیں اور اوپر لگے تمام سولر پینل ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا دیں، 30,000 روپے کا سولر پینل ایک آتا ہے تو 8-10 سولر پینل ٹوٹ جائیں تو آپ کا کتنا نقصان ہو پائے گا۔ اگر اس سولر سٹینڈ کے فنکشن کی بات کریں تو گرمیوں میں آپ سولر سٹینڈ اوپر بھی کر سکتے ہیں اور سردیوں میں سولر سٹینڈ نیچے بھی کر سکتے ہیں، اور باقی جو گھمانے والی بات ہے وہ بھی ان میں فنکشن دیا ہوا ہے۔ آپ صبح سورج کی طرف بھی سولر پینل کا رخ کر سکتے ہیں اور شام کو مغرب کی طرف بھی اس کا رخ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھی کوالٹی کے ٹی آر اور کابلیں وغیرہ انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ اگر سولر پینل کی ٹوٹل قیمت کی بات کریں تو 14,07,600 روپے کے ٹوٹل سولر پینل بنتے ہیں۔ ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سولر پینل خریدتے وقت کہ آپ کے سولر پینل ڈاکومنٹس مکمل ہونے چاہیے۔ آپ نے دکاندار سے سولر پینل کے ڈاکومنٹس لینے نہیں بھولنے۔ اگر آپ نے سولر پینل کے ڈاکومنٹس نہیں لیے تو بعد میں اگر آپ کے سولر پینل بی گریڈ نکلتے ہیں تو دکاندار آپ کے سولر پینل واپس نہیں کرے گا، اس کے پاس آپ لوگ جائیں گے بھی تو آپ کی بات نہیں مانے گا۔
तो इसीलिए आप लोगों ने अपने सोलर पैनल चेक करके लेने हैं, बार कोड अच्छी तरीके से स्कैन करके लेने हैं, क्योंकि आप लोगों ने पैसे भरने हैं और आप लोगों ने अपनी चीज़ अच्छी तरीके से परख कर लेनी है। अगर सबमर्सिबल पंप की बात करें तो इन लोगों ने 30 HP का सबमर्सिबल पंप यानी कि 30 हार्स पावर का सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल किया है। अब मैकोफ्लो कंपनी का पंप है, उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले मौजूद है। अगर उसकी टोटल कीमत की बात करें तो 2,30,000 रुपये में इन्होंने पंप लिया था। उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी पैकिंग थी और उसका पानी का प्रेशर भी आप लोगों ने चेक किया, बहुत ही आउट क्लास पानी का प्रेशर उसने दिया है। आप लोग भी जब भी सबमर्सिबल पंप खरीदें तो मैकोफ्लो कंपनी का पंप खरीदें, क्योंकि मैकोफ्लो कंपनी के पंप बहुत ही अच्छे पंप हैं, उनकी शिकायत आज तक नहीं आई। जितने भी पंप हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं बहुत ही आउट क्लास पंप निकले हैं। अब अगर हम डीसी वायर की बात करें जो सोलर पैनल से इन्वर्टर की तरफ जा रही है, तो वो टोटल इन्होंने 10 mm की वायर इस्तेमाल की है। 10 mm की वायर बहुत अच्छी वायर है। आप लोग 8 mm की वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका फासला कम है, लेकिन अगर आपका फासला 3 से 4 एकड़ दूर आपका इन्वर्टर है, सोलर पैनल है, तो आप 12 mm की तार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सोलर पैनल का एक एक वोल्ट आपको बहुत कीमती होता है। तो आप लोग 12 mm की तार इस्तेमाल करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस कम होगी और आपका करंट बहुत कम ज़ाया होगा। लेकिन अगर आपका फासला कम है जितना कि इस सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर के दरमियान है, तो आप 10 mm की वायर इस्तेमाल करें। अगर इस डीसी वायर की कीमत की बात करें तो ये एक कोयल मिलता है जिसमें 90 फुट तार होती है, 30 गज का कोयल होता है और इसकी टोटल कीमत 32,000 रुपये होती है। और इन लोगों के 3 कोयल इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि 96,000 रुपये की इनकी सिर्फ तार इस्तेमाल हुई है जो सोलर पैनल से इन्वर्टर की तरफ जा रही है। पानी का प्रेशर आप लोग दोबारा दे सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास पानी का प्रेशर है। अगर आप लोग भी इस बंदे से काम करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी पानी का प्रेशर इतना ही आएगा जितना कि इस बंदे का है। अगर डिलीवरी पाइप की बात करें तो मुकम्मल आपके मोटर तक जो डिलीवरी पाइप डाले गए हैं वो लोहे के 5 इंच डिलीवरी पाइप डाले गए हैं। अब अगर हम सोलर इन्वर्टर की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है तो वो सोलर इन्वर्टर इन्होंने 1.5 लाख रुपए में लिया है, जिसका अगर किलोवाट में आप लोगों को बताऊं तो 30 से 37 किलोवाट का इन्वर्टर है। इन्वेंट कंपनी का इन्वर्टर है। अभी जो चल रही है ये टरबाइन 46-47 पे चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं माशाल्लाह बहुत अच्छा पानी का प्रेशर है। जब ये 50 पे चलेगी तो इसका पानी का प्रेशर और ज़्यादा तेज़ होगा। इन्वेंट कंपनी का सोलर इन्वर्टर है, बहुत अच्छा सोलर इन्वर्टर है। 30 से 37 किलोवाट का ये इन्वर्टर है और 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। इसके साथ इन्होंने एक ब्रेकर लगाया हुआ है, शाम को जब आप इन्वर्टर बंद करेंगे तो उसके साथ ब्रेकर को भी बंद कर देंगे ताकि इन्वर्टर में करंट ना जाए। अगर इस टरबाइन की बात करें कि ये एक दिन में कितने एकड़ को पानी लगा सकती है, तो ये अब एक दिन में 9 एकड़ को पानी लगा रही है। ये अपना पानी फरोख्त भी कर रहे हैं 800 रुपये घंटे के हिसाब से। अगर एक दिन में लगाएं तो 9 घंटे बासानी सोलर टरबाइन चल जाती है और 7,000 रुपये एक दिहाड़ी का कमा रहे हैं। और महीने का लगभग अपनी ज़मीन को पानी लगाकर ये कम से कम 1.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं। अगर ये वापडा से ग्रीन मीटर भी लगवा लें और वापस वापडा को बिजली फ़रोख्त भी कर दें, जिस दिन टरबाइन ना चले तो करंट वापडा को चला जाए तो उसका भी बिल इनको वापस हर माह मिल सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाईजान घूमने वाले सोलर स्टैंड लगाएं या फिर फिक्स सोलर स्टैंड लगाएं। तो भाईजान मैं आपको घूमने वाले सोलर स्टैंड ही रेकमेंड करूंगा। फिक्स स्टैंड आप कभी भी नहीं लगवाएं, क्योंकि मैंने खुद घूमने वाले सोलर स्टैंड लगाए हुए हैं। अगर आप फिक्स सोलर स्टैंड लगवाएंगे तो आपके सोलर पैनल 30% करंट कम पैदा करेंगे। यानी अगर हमारी बात करें तो हम सोलर पैनल सुबह सूरज की तरफ कर देते हैं और हमारी टरबाइन 7:20 या 30 मिनट पर चल जाती है, लेकिन जिनके फिक्स स्टैंड है उनकी सोलर टरबाइन 8:30 या 8:40-45 मिनट पर चलती हैं। तो इसी तरीके से शाम को हमारी टरबाइन 5:40-45 मिनट पर बंद होती है, उनकी सोलर टरबाइन 4:30 बजे ही बंद हो जाती है। तो आपने कभी भी फिक्स सोलर स्टैंड नहीं लगवाने। अब कई बंदे कमेंट करेंगे कि हम छतों पर लगाना चाहते हैं, तो हम छतों पर किस तरह सोलर स्टैंड फिक्स मूवेबल लगा सकते हैं? तो जी भाई, आप सोलर पैनल छतों पर भी अब मूवेबल लगा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। एक बंदे ने सोलर पैनल घर की छत पर बहुत ही मजबूत तरीके से घूमने वाले सोलर स्टैंड लगवाए हुए हैं। तो आप लोग भी छतों पर भी मूवेबल स्टैंड अब लगवा सकते हैं। अगर आप घूमने वाले सोलर स्टैंड लगाते हैं तो आपके सोलर पैनल 30% एक्स्ट्रा करंट बनाएंगे। अगर अब तक टोटल कीमत की बात करें तो 2,30,000 रुपए का सबमर्सिबल पंप आया है, 12,65,000 रुपए बोर पर लगे हैं, 1.5 लाख रुपए का इन्वर्टर आया है और 96,000 रुपए की डीसी वायर आई है 10 mm की, और 6.5 लाख रुपए के 5 मूविंग सोलर स्टैंड आए हैं और 14,76,100 रुपए के सोलर पैनल आए हैं।
اور باقی مزدوری وغیرہ ڈال کر اگر ٹوٹل قیمت کی بات کریں تو ان کا 39 لاکھ روپے ٹوٹل خرچہ آیا ہے ان ساری چیزوں پر۔ اگر اوپر جو بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے، 2 کمرے بنائے ہیں، 4 دیواری بنائی ہے، کھاڈا بنایا ہے، تو اس پر ان کا 6 لاکھ روپے خرچہ ہے۔ یعنی کہ اگر ٹوٹل سیٹ اپ کی بات کریں تو 45 لاکھ روپے اس پر ٹوٹل خرچہ آیا ہے۔ اگر انہوں نے باؤنڈری وغیرہ نہ بناتے تو ان کے سولر پینل چوری ہو سکتے تھے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے کھیت میں سولر پینل لگائیں، اگر گھر کے ساتھ لگائیں تو آپ نہ بھی باؤنڈری بنائیں اور ادھر کمرے وغیرہ نہ بھی ڈالیں تو خیر ہے، لیکن اگر آپ اپنے سولر پینل اپنے کھیت میں لگاتے ہیں تو آپ ان کے ارد گرد 4 دیواری لازمی کریں، ادھر ایک کمرہ لازمی ڈالیں اور انورٹر کو باہر نہ رکھیں۔ اگر انورٹر میں بارش کا ایک قطرہ بھی چلا گیا تو آپ کے انورٹر ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، آپ کو نیا لینا پڑے گا، وہ انورٹر دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ جب بھی انورٹر رکھیں تو کسی کمرے کے اندر رکھیں یا انورٹر کا ایک باکس بنا لے، لوہے کا باکس، جس میں پانی، بارش کا پانی نہ جا سکے۔ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ان کے کمرے میں جا کر ایک چوہے نے انورٹر پر پیشاب کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں ایک اپنا 2,30,000 روپے کا نیا انورٹر لینا پڑا۔ تب انورٹر کی قیمتیں بھی بہت زیادہ تھی، اب انورٹر کی قیمتیں بھی کم ہو چکی ہیں، لیکن آپ لوگ اپنے انورٹر کی حفاظت کریں، اس کو کمرے میں رکھیں یا پھر اس کو ایک لوہے کے باکس میں رکھیں اور اپنے سولر پینل کی حفاظت کریں۔ ہمارے خود کے سولر پینل چوری ہو گئے تھے، ہم نے باہر کھیت میں لگائے ہوئے تھے، باؤنڈری نہیں بنائی ہوئی تھی تو سولر پینل چوری ہو گئے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے سولر پینل واپس ہمیں مل گئے تھے۔ تو جب بھی آپ یہ اپنا سسٹم لگائیں تو اب 4 دیواری کرنا لازمی کریں۔ جس طرح آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے 4 دیواری کی ہوئی ہے، آگے دروازہ لگایا ہوا ہے اور رات کو ادھر 2 بندے بھی رات کو ادھر ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ سولر پینل کے سٹینڈ کے درمیان کم سے کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کم سے کم آپ 2 سولر سٹینڈ کے درمیان 25 فٹ فاصلہ رکھیں، اس سے کم فاصلہ نہ رکھیں۔ اگر اس سے کم فاصلہ رکھیں گے تو صبح جب آپ سورج کی طرف سولر پینل کریں گے تو پیچھے والے سولر پینل کے اوپر روشنی پڑے گی، سایہ آ جائے گا پہلے والے سولر پینل کا۔ اسی طریقے سے اگر شام کو سولر پینل مغرب کی طرف کریں گے تو پیچھے آگے والے سولر پینل کا پیچھے والے سولر پینل پر سایہ آ جائے گا۔ باقی اگر آپ میں سے کوئی بندہ 3 انچ ڈیلیوری، 4 انچ ڈیلیوری، 5 انچ ڈیلیوری سولر ٹیوب کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے YouTube چینل پر بے تحاشا ویڈیوز موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ باقی سکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ 3 انچ ڈیلیوری لگوانا چاہتے ہیں، گھر کے لیے سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں، اکیلے سبمرسیبل پمپ لینا چاہتے ہیں، سولر انورٹر لینا چاہتے ہیں تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔